یہ ہم مقبوض بلوچستان آج اتوار 12 اکتوبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے کے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کراچی اور کیچ سے 4 افراد فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ۔ زہری بلوچستان نیشنل پارٹی نے زہری میں پاکستانی فورسز کے آپریشن دوران گھروں کو مسمار کرنے اور کارروائیوں کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ خودکش سمیت 6 حملہ آور اور 7 اہلکار ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ CTD افغانستان کا متعدد مقامات پر پاکستانی فورسز کے پوسٹوں پر بیک وقت حملے، ڈیورنٹ لائن پر ہلمند اور قندھار سے متصل علاقوں برابچہ اور شوراوک جبکہ دیگر علاقوں ننگرہار پکتیا میں حملے کیے گئے ہیں۔ تربتنک میں مقامی شخص کی رہائش گاہ پر دستی بم حملہ، بیوی اور بچے زخمی۔ زہری نورگام میں فورسز کی فائرنگ، نوجوان جاں بحق ہوا۔ بلوچ قوم کی اجتماعی جدوجہد نوبل پرائز کے لیے نہیں، ڈاکٹر محرنگ بلوچ۔ کوئٹہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کا کیس جیل کے اندر سنایا گیا، عدالتی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع۔ کھٹ پتلی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور وزراء درمیان تلخ کلامی، سرفراز کی پریشانیوں میں اضافہ، ناراض اراکین اسمبلی کا اجلاس، مزید وزراء اجلاس میں شامل۔ اتھل وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالمالک ترین کے ویژن کے تحت لوامز میں کیریئر ڈیولپمنٹ ویبینار کا انعقاد کیا گیا۔ گوادر سیکیورٹی خدشات، بلوچستان گرینڈ ٹورزم فیسٹیول گوادر کے بجائے اسلام آباد منعقد کیا گیا۔ گوادر پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر عوام سراپا احتجاج، بھٹی ڈھور چوک پر مظاہرہ کیا گیا۔ پنجگور میں ڈینگی عام، خواتین بچے مرد متاثر، سہولیات کی شدید کمی کے باعث متاثرین کی جانیں خطرے میں ہیں، عوامی حلقے۔ تربت سول ہسپتال میں جابر نامی ملازم نے نرس کو تشدد کا نشانہ بنا کر مریضوں کو گالم گلوچ کر کے بھاگ گیا۔ تربت مکران میڈیکل کالج مسائل ستان بن چکا ہے، فوری مسائل کا تدارک کیا جائے، طلباء کا بیان۔ تربت میں چوروں کا راج، عوام بے بس ہو کر لٹ رہے ہیں، پولیس اور فورسز تماشائی بن بیٹھے ہیں، عوامی حلقے۔ ضلع واشک میں اسکول کا منصوبہ جو علاقے کے ہزاروں بچوں کے لیے تعلیمی امید کی کرن بن سکتا تھا، بدقسمتی سے 72 افراد اور کرپٹ عناصر کے ہاتھوں تعطل کا شکار ہوا ہے، عوامی حلقے۔ اب گھریلو ناچاکی پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ دکی بغیر اجازت جنگلات کی کٹائی پر ڈپٹی کمشنر نے سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ کوئٹہ ٹرین سروس کی بندش، کوئٹہ سے دیگر شہروں کو جانے والی مسافر وینوں نے کرایوں میں منمانا اضافہ کر دیا ہے، عوام پریشان۔ ضلع کے اس سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کراچی کے علاقہ رئیس بورڈ سے پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ افراد کی شناخت عبدالصمد ولد مراد شاہ اور محمد حسن ولد خدا بندک کے نام سے ہوا ہے، دونوں سرینکن کیچ کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دونوں متحدہ عرب امارات میں مزدوری کرتے تھے اور حال ہی میں چھٹیاں گزارنے کے لیے واپس آئے ہوئے تھے۔ دوسری جانب ضلع کیچ کے علاقہ کولوا سے بھی 2 افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے، جن کی شناخت منظور ولد محمد سکنہ آشال کولوا اور بلال ولد اللہ بخش سکنہ آشال کولوا کے نام سے کیا گیا ہے۔ تنک میں نامعلوم افراد نے میرین نامی شخص کے گھر پر 2 دستی بم پھینکا جو گھر کے احاطے میں گر کر پھٹ گئے، جس کے باعث ان کی بیوی اور بچے جلال میرین ولد دین محمد، نسیمہ زوجہ جلال میرین، ندیم ولد جلال میرین اور داد جان زخمی ہوئے۔ پولیس مطابق میرجان کی بیوی کو شدید نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں، جس سے ان کی حالت نازک ہے۔ علاوزی مسجد میں بم دھماکے کی آواز سنی گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ زہری کے علاقہ نورگام میں فورسز کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، نوجوان کو اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ فورسز کی فائرنگ سے شدید زخمی نوجوان کو خوزدار منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں چل بسے۔
बलूच जदोजहद कमेटी के मरकजी ऑर्गेनाइजर असीर रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा है कि बलोच कौम की इज्तिमाई जद्दोजहद नोबल प्राइज के लिए नहीं बल्कि रियासत के हाथों बलोच कौम के इंसानी हकूक के पामालियों के खिलाफ है, जिससे कभी पीछे नहीं हटेंगी। बलोच जदोजहद कमेटी की क़यादत, जिनमें डॉक्टर महरंग बलोच, गुलजादी बलोच, बीबरक बलोच, शौकतुल्लाह शाजी शामिल हैं, का केस एक बार फिर जेल के अहाते में सुना गया, बजाय इसके कि समाअत किसी खुली अदालत में की जाती। इस बंद समाअत के दौरान तमाम जेर हिरासत रहनुमाओं के अदालती रिमांड में मजीद 10 रोज की तोसी कर दी गई है। इन ख्यालात का इजहार BYC के तर्जुमान ने जारी बयान में किया है। हाइट पुलिस थाने के हदूद भवानी में घरेलू नाचाकी पर लतीफ नामी शोहर ने अपनी अहलिया बेनजीर को 3 गोलियां मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई, जिसे जाम गुलाम कादिर अस्पताल हब मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसी। मकतूल 2 बच्चों की मां थी। फायरिंग के बाद शोहर, जिसका नाम अब्दुल लतीफ लाशारी साकिन गंदावा हाल भवानी हब बताया जा रहा है, फरार हुआ है। हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।